حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے پڑھنا ہونا تذکار محمود میں پڑھیے، مولانا فاروق قریشی کراچی سے جنہوں نے لکھا ہے، مفتی محمود اکیڈمی ہے غالباً کراچی میں، آپ تذکار محمود پڑھیں، مفتی صاحب کی فقہی استدلالات کو پڑھیں، حیران ہو جاتے ہیں بندہ۔ رابطہ عالم اسلامی جو پوری دنیا میں عرب و عجم میں دین کے کام کے لیے ایک منتخب نمائندہ ادارہ ہے، ان کے سربراہ نے بڑے بڑے علماء سے دستخط لے لیے ایک فیصلے پر کہ ہماری شریعت میں لکھا ہوا ہے جو زانی ہو اس پر 4 گواہ پورے ہو جائیں تو قاضی وقت سنگسار کا حکم دے گا، پتھر مار مار کے مارے گا، اور جب مارنے کا وقت آئے تو اکیلا نہ ہو، مجمع بیٹھا اور سارے مار رہے ہوں۔ وَلْيَشْهَدْ کیسے آیت ہے؟ عذابہما، پوری آیت پڑھیے، عذابہما طائفۃ من المؤمنین، سورۃ نور، مجمع دیکھ رہا ہوں مسلمانوں کا، تو اس سے بہتر ہے پتھر مارنے سے، مارنا ہی ہے نا اس کو، کلاشن کوف سے فائر مارو اور چل میرا بھائی مار دے، مارنا ہی ہے، کیا ضرورت ہے مارنے کی؟ مولوی نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، مارنا تو مرنا تو اس نے ویسے ہی، گولی مارو ختم۔ بڑے بڑے مولویوں نے دستخط کر دیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ پال راولپنڈی اسپتال میں تھے اور پھر آرام کے لیے گھر آئے ہوئے تھے، ڈاکٹروں سے ملنے نے منع کیا ہوا تھا، ڈاکٹروں نے ملنے سے، تو وہ رابطے کا پورا ڈیلیگیشن آ گیا، وفد، مفتی صاحب سے ملاقات، السلام علیکم، وعلیکم السلام، وہ ڈاکٹر اجازت نہ دے، آخر مفتی صاحب نے اپنی رسپانسبلٹی پہ کہا یار علماء ہیں، دینی بات ہے، بلا لو ان کو، کچھ نہیں ہوتا، تو یہ آ گئے، انہوں نے فائلیں در فائلیں دینا شروع کر دیجیے، اس مولوی نے دستخط، اس دارالفتہ نے دستخط، اس مدرسے نے تائید، اس عالم کی تصدیق، اس کی تصدیق، بڑے بڑے عربک علماء کی تصدیقیں۔ تو مفتی صاحب نے کہا جب اتنی تصدیق ہو گئی آپ میرے پاس کیوں آئے؟ کہا جی حضرت آپ دستخط فرما دے۔ کہا میں تو بغیر بحث کے دستخط نہیں کروں گا، یا مجھے سمجھائیں یا میں مجھ سے سمجھیں۔ حیران ہے، وہ بندہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے بات سے منع کی، اور مفتی صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، اچھا جی مجھے ذرا سمجھائیں آپ نے کیا لکھا ہے؟ کہ جی ہم نے ملزم کے ساتھ انصاف کیا ہے کہ مارنا تو ویسے ہی، پتھر مار مار کے کیا مارنا ہے، آج کل جدید طریقے آ گئے ہیں، اس زمانے میں کلاشن کوف کی ترتیب نہیں تھی، شریعت نے یہ حکم کیا تھا، اب شریعت میں جدید طریقے لحاظ سے فائر مار دو مار دو۔ مفتی صاحب نے پہلا سوال کیا اور انہوں نے انگلیاں منہ میں ڈال لی۔ مفتی صاحب نے کہا اچھا جدید طریقے میں کلاشن کوف اس زمانے میں نہیں تھی، تلوار تو تھی، تو تلوار سے گردن کاٹنے کا حکم شریعت نے کیوں نہیں دیا، فوراً مار دو؟ تلوار کی موجودگی میں شریعت نے سنگساری کا حکم کیوں دیا؟ مولویوں نے کہا اوہ، حضرت میں بات ختم۔ ہم نے کہا جی نہیں، آپ شریعت کا منشا پر نظر بھولے بیٹھے ہیں، اس حکم کے منشا وجہ کو دیکھیں تو شاید آپ کے دماغ میں یہ سوال نہ آئے کہ جی آپ منشا فرما دیں۔ کہا جب قاضی وقت، یہ اس وقت سمجھ آئے گا جب آپ تخصص فی القضاء بھی کریں گے، ابھی فی الافتاء ہے نا، بیمار دو، تخصص فی القضاء ہے نا بھی اس کو نافذ کرنے والا، یہ پھر بندے کو سمجھ آئے گا۔ کہ جب قاضی وقت کہے گا اسے سنگسار کرنا ہے تو کب کہے گا؟ کہ جی وہ 4 گواہوں کی موجودگی میں، وہ 4 گواہ کہیں گے سرمچوں تے سرمندانی، سارے کو پتہ ہے نا، تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جدید زبان میں سرمچوں اور سرمندانی کو چھوڑ کے ہم نے لائیو دیکھا، یہ نا حضرت، یہی ہے نا، براہ راست دیکھے، موبائل پہ لائیو نہیں، ورنہ یہ بھی شبہ ہے، ایویں نہیں حضرت، ویڈیو شبہ ہے، تو براہ راست دیکھا ہے، لائیو چل رہا تھا مسئلہ۔ تو پھر کہ جب یہ 4 گواہ یوں کہیں گے قاضی وقت سنگساری کا حکم کرے گا۔ اچھا پھر شریعت مسئلے کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑ دی، یہی قاضی سنگساری میں بیٹھے گا اور گواہوں کو سب سے پہلے حکم دے گا کہ تم پتھر مارنا شروع کرو، پہلے گواہ ابتدا کریں گے جن نے دیکھا ہے، پھر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ہوگا، پھر مجمع مارے گا، پہلے یہ مارے گا، اور قاضی بیٹھا رہے گا آخر تک۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے جب اس کو پتھر پڑ رہے ہوں، یہ بھیانک منظر دیکھ کر ایک گواہ جھوٹا ہو شاید، اور اپنی گواہی سے رجوع کرے، عین اس وقت جب سنگساری یکبارگی سے جاری ہو اور وہ رجوع کرے تو قاضی وقت سنگساری روکنے کا حکم کر دے گا۔ جی الحدود والقصاص تندرع بالشبہات، اصول ہے شریعت کا کہ جس میں شبہ آ جائے اس پہ حد نہیں لگ سکتی، اب کوئی اور سزا لگے گی۔ کوڑے ووڑوں کی تعزیر یا ادھر ادھر اور لم پرلم کے معاملہ کر کے جان چنا کہ اب سنگساری میں قتل نہیں ہوگا، یہ بھیانک منظر دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی گواہ پیچھے ہٹے، اب کوئی فرض تھوڑی ہو گیا مارنا، وہ فرض ہوا ان گواہوں کی گواہی کی بنیاد پہ، اب ایک گواہ پیچھے ہٹ گیا تو اربع تو پورے نہ ہوئے،
تو قرآنی حکم میں خاص پر عمل نہ ہوا لہذا ہٹا دو. تو اس میں ملزم اور مجرم کے ساتھ اچھائی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. اور یہ بھیانک منظر تو کلاشنکوف کی فائر میں نہیں ہے. آپ کون سی مجرم کے ساتھ اچھائی کرنے آئے ہوئے ہو؟ کون سے دستخط میرے پاس لائے ہو؟ کون سی فائلیں مجھے دکھا؟ حضرت مفتی صاحب کا استدلال ہے. انہوں نے فائلیں پٹک کے ادھر رکھی, کہا اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے, یہ کیا سے کیا ہو گیا تھا, ہم تو گمراہی پہ اکٹھا کرنے لوگوں کو نکلے تھے, آج ہمیں حدیث پاک جامع ترمذی کے سمجھ آئی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے واسطے سے روایت, اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالہ, اللہ پاک میری امت کو کبھی گمراہی پر اجماع نہیں کرنے دے گا. اللہ تجھے جزائے خیر دے. مسئلہ وہیں کا ختم, آج تک یہ بات نہیں نکل سکی. تو ہم یوں اپنے اکابر کو پڑھیں. آپ عربی پڑھو, آپ مجھے دکھاؤ اس طرح تذکار کے واقعے جیسی عربی کتاب. یہ وہی عربی آئے ہوئے تھے, اور اس اجمی ماں کے بیٹے نے جو بیٹھ کے مسئلہ حل کیا, وہ دنیا کی امامت اللہ پاک نے اس کو دی ہے. یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ تخصص میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے. نہ نصاب کا غم ہے, نہ آنے کا غم ہے, نہ جانے کا غم ہے, کوئی ترتیب نہیں ہے. بیٹھ کر استاد اپنی ترتیب پر سمجھائے گا, مناسبت پیدا کرائے گا علوم سے, فقہ سے, حدیث سے, تفسیر سے, عربی ادب سے, پھر جا کر مسئلے کو حل کرنے میں عوامی لہجہ میں سمجھ آئے گا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.